بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رجوع الی القرآن کورس کے اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم مرکب اشاری کا مطالعہ کریں گے۔ مرکب اشاری کے دو حصے ہوتے ہیں، اسم اشارہ اور مشار علیہ۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جو کسی کی طرف اشارے کے لیے استعمال کیا جائے، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار علیہ کہا جاتا ہے۔ اسم اشارہ کی دو اقسام ہیں، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید۔ کسی قریبی چیز کی جانب اشارے کے لیے اسم اشارہ قریب استعمال کیا جاتا ہے، دور کسی چیز کی جانب اشارے کے لیے اسم اشارہ بعید استعمال کیا جاتا ہے۔ وسعت کے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں۔ وسعت کے اعتبار سے تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوں گے۔ تمام اسماء اشارہ مبنی ہوں گے سوائے تثنیہ اسماء اشارہ کے۔ پہلے ہم اسم اشارہ قریب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عربی میں 5 اسماء اشارہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ واحد مذکر کے لیے اسم اشارہ ہوگا ھذا، تثنیہ مذکر کے لیے اسم اشارہ ہوگا ھذانی، یہ حالت رفع ہوگی۔ ھذانی کی حالت نصب اور جر ہوگی ھذینی۔ جمع مذکر ہو یا مؤنث دونوں کے لیے اسم اشارہ استعمال ہوگا ھؤلائی۔ واحد مؤنث کے لیے اسم اشارہ استعمال ہوگا ھذہ۔ تثنیہ مؤنث کے لیے اسم اشارہ ہوگا ھاتانی، یہ حالت رفع ہے، اس کی حالت نصب اور حالت جر استعمال ہوگی ھاتینی۔ جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے ھؤلائی اسم استعمال ہوتا ہے۔ اسم اشارہ کی دوسری قسم ہے اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب کی طرح اسم اشارہ بعید کی تعداد بھی 5 ہے، جبکہ اسم اشارہ بعید کچھ اس طرح سے ہیں۔ ذالکا یہ واحد مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ذالکا کی تثنیہ ہوگی ذانکا، یہ حالت رفع ہے، اس کی حالت نصب اور جر ہوگی زینکا۔ جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے اسم اشارہ بعید ہوگا اولئکا۔ واحد مؤنث کے لیے اسم اشارہ بعید ہوگا تلکا۔ تلکا کی تثنیہ ہوگی تانکا، جبکہ تانکا کی حالت نصب اور جر ہوگی تینکا۔ جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے اولئکا استعمال کیا جاتا ہے۔ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوں گے، مزید تمام اسماء اشارہ مبنی ہوں گے سوائے تثنیہ اسماء اشارہ کے۔ اردو میں اسم اشارہ قریب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یہ، جبکہ انگلش میں اسم اشارہ قریب استعمال ہوتا ہے دس اور دیز۔ واحد کے لیے دس کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ جمع کے لیے دیز کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اسم اشارہ بعید کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ، اور انگلش میں اسم اشارہ بعید واحد کے لیے لفظ استعمال ہوگا دس، اور جمع کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ ہے دوز۔ اسم اشارہ اور مشار علیہ مل کر مرکب اشاری بناتے ہیں۔ مرکب اشاری میں مشار علیہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے،
اس میں اشارہ جنس عدد اور اعرابی تبدیلی کے اعتبار سے مشار علیہ کے تابع ہوگا۔ مرکب اشاری کی مثالیں ہیں ھذا الولد، اس مرکب میں ھذا مرکب اشاری قریب ہے، یہ واحد مذکر ہے، اور الولد یہ مشار علیہ ہے۔ ھذا الولد اس کا معنی ہوگا یہ لڑکا، اور اسی طرح سے ذالک الولد اس کا معنی ہوگا وہ لڑکا۔ ھذان الرجلان اس کا معنی ہوگا یہ دو مرد، اور ذالک الرجلان اس کا معنی ہوگا وہ دو مرد۔ اسی طرح سے ھؤلاء الرجال اور اولئک الرجال اس کا معنی ہوگا وہ سب مرد۔ اسی طرح سے اگلا مرکب اشاری ہے ھذہ البنت، اس کا معنی ہوگا یہ لڑکی۔ تلک البنت اس کا معنی ہوگا وہ لڑکی۔ ھاتان المؤمنتان اس کا معنی ہوگا یہ دو مومن عورتیں، اور تانک المؤمنتان اس کا معنی ہوگا وہ دو عورتیں۔ ھؤلاء النساء اس کا معنی ہوگا یہ عورتیں، اور اولئک النساء اس کا معنی ہوگا وہ عورتیں۔ اس میں اشارہ اور مشار علیہ دونوں مرکب اشاری بناتے ہیں۔ اس میں اشارہ پہلے آتا ہے اور مشار علیہ بعد میں آئے گا۔ اس میں اشارہ جنس عدد اور اعرابی تبدیلی کے اعتبار سے مشار علیہ کے تابع ہوگا۔ مرکب اشاری کی مزید مثالیں ہیں ھذا الصراط اس کا معنی ہوگا یہ رستہ، تلک الامۃ وہ جماعت، ھذان الدرسان یہ دو سبق، ذانک الدرسان اس کا معنی ہوگا وہ دو سبق، ھذہ الفاکہۃ اس کا معنی ہوگا یہ پھل۔ مشار علیہ اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس میں اشارہ واحد مؤنث ہوگا، جبکہ اگر مشار علیہ عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس میں اشارہ مشار علیہ کے مطابق بھی آ سکتا ہے اور واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ اس قاعدہ کی مثالیں ہیں یہ قلم، اس کی عربی ہوگی ھذہ الاقلام۔ اگلی مثال ہے وہ کتابیں، اس مرکب میں وہ اس میں اشارہ ہے اور کتابیں یہ مشار علیہ ہے، اور وہ اس میں اشارہ کیونکہ مشار علیہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے اس لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث آئے گا۔ وہ کتابیں اس کی عربی ہوگی تلک الکتب۔ آج کے سبق میں ہم نے مرکب اشاری کا مطالعہ کیا۔ اس میں اشارہ اور مشار علیہ دونوں مل کر مرکب اشاری بناتے ہیں۔ جنس عدد اور اعرابی تبدیلی کے اعتبار سے اس میں اشارہ مشار علیہ کے تابع ہوگا، اور مشار علیہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ کی دو اقسام ہیں، اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ تمام اسماء اشارہ اچھی طرح سے یاد کیجئے اور انہیں سمجھیے۔ کتاب صراط الی القرآن کے سبق مرکب اشاری میں آنے والی مرکب اشاری کی تمام تراکیب کے معانی اچھی طرح سے یاد کیجئے، اس میں اشارہ اور مشار علیہ کی پہچان کیجئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اپنے دوست احباب کو اس کورس میں شامل کیجئے
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ مرکب اشاری کے بقیہ سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اس بات کے ساتھ آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ خرچ میں میانہ روی آدھی معیشت ہے، نرمی سے بات کرنا آدھی عقل ہے، اچھا سوال آدھا علم ہے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔